جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ خود حرامی ہے، حق ہے، جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ حرامی ہے، حق ہے۔ یہ تعزیہ شریف ہے کربلا شریف کا، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اس کو اگر کوئی ناجائز حرام ثابت کرے، حرام کہے، 11 لاکھ کا انعام ہے اگر کسی اماں مولوی کی دم میں ہو ثابت کر دے کہ یہ حرام ہے۔ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتح و عالمگیری دکھانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے، کتنے مرد کے پوت ہیں؟ اب یہ میرا دعویٰ تھا کہ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ حرامی ہے۔ بے شک، دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دلیل پہلے تو میں آپ کی عقل اور سمجھ عام فہم زبان میں بات کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرود نے جب آگ میں ڈلوایا تو ایک ہدہد سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لاتا تھا اور آگ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کے پرندوں نے، ساتھیوں نے کہا جو اس کے اسٹاف کے تھے، اس کی برادری کے، کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تیری ایک بوند پانی سے اتنی بڑی نار نمرود نہیں بجھ سکتی۔ تو اس نے معلوم ہے جواب کیا دیا کہ یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے پانی میں، جو میرے چونچ میں جو پانی ہے ایک قطرہ، اس سے آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن میں اللہ کو گواہ کر کے آگ میں پانی ڈالتا ہوں۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، میرا تعلق جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ نہیں ہے، میں تو اپنی نسبت دکھا رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، اسی طرح سے جو تعزیہ بناتے ہیں وہ اپنا تعلق حسین سے دکھاتے ہیں، اور جو تعزیے کو روکتے ہیں وہ اپنا تعلق یزید سے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھ لو بنانے والا کون ہے، روکنے والا کون ہے؟ بنانے والا حسین ہی ہے۔ کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں۔ نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے، یہ سنا ہے، روایات بھی، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول لیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روضہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے،
اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے، تعزیہ کا مطلب۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا دے۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا۔ تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم۔ بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ غلط رسم و رواج کی طرف چلے جاتے ہیں، تعزیہ بنانے میں لگ جاتے ہیں، ماتم کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور تعزیہ جلوس نکالنے کے ساتھ ساتھ جلوس میں خوب ڈھول باجے تماشے اور عجیب عجیب طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مروجہ تعزیہ داری کو حرام کہا ہے۔ جی ہاں، آپ تعزیہ بنا سکتے ہیں، تعزیہ بنانا جائز ہے، لیکن آپ کو حضرت امام حسین کا روضہ بنانا ہوگا۔ امام حسین کا جو روضہ ہے اس کی شکل میں آپ کو تعزیہ بنانا ہوگا، اور اس تعزیہ کو گھمانے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تعزیہ کے سامنے منت مانگتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، لیکن دوستو تعزیہ کے سامنے نہ ہی منت مانگنا جائز ہے، نہ ہی اگربتی، نہ ہی فاتحہ۔ دوستو آپ صرف زیارت کے لیے حضرت امام حسین کے روضے کا نقشہ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن دوستو آج جس طرح لوگ چاہتے ہیں اس طرح سے تعزیہ بناتے ہیں اور تعزیہ کو خوب گھماتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ڈھول باجی وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈھول بجانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ دوستو جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم امام حسین کو خوش کر رہے ہیں، غلط رسم و رواج کرتے ہیں، لیکن دوستو یہ مہینہ جو ہے بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت امام حسین نے اپنے سر کو کٹا کر اسلام کو بچایا ہے۔ آج جو اسلام ہمارے پاس آیا ہے یہ حضرت امام حسین کا صدقہ ہے۔ دوستو کربلا کے میدان میں امام حسین نے آخری ہمیں یہی پیغام دیا، اپنے سر کو کٹا کر ہمیں یہی پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، چاہے کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، نماز کسی حالت میں مت چھوڑنا۔ لیکن آج مسلمان نماز چھوڑتے ہیں، 5 وقت کی نماز سے دور ہیں اور باقی سارے کام کرتے ہیں، لیکن امام حسین نے ہمیں جو پیغام دیا کربلا کے میدان سے اس کام کو ہم نہیں کرتے۔ اگر امام حسین کو راضی کرنا ہے تو ماتم کرنے سے حضرت امام حسین خوش نہیں ہوں گے، تعزیہ جلوس نکالنے سے، ڈھول بجانے سے اور لاٹھی ڈنڈا وغیرہ کھیلنے سے، تلوار بازی کرنے سے امام حسین خوش نہیں ہوں گے۔ امام حسین کو خوش کرنا ہے تو نماز کی آپ پابندی کریں، گناہوں سے آپ پرہیز کریں۔ دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔